نعرہ تکبیر، نبی کے سونے نبی کے غمخوار نبی کے سونے نبی کے پتی پتی پھول پھول نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ جس طرح دوست احباب اس بات تو بخوبی آگاہ نے کہ سویڈن دے دہشت گردہ نے سرکار دے اترن والی کتاب قرآن مجید اس دی توہین کی تھی، تو اس حوالے نال تحفظ قرآن ریلی جیڑی کی درگاہ آستانہ عالیہ حضور قبلہ خواجہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ جس دی صدارت اور سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا مظہر قلندر دوران حضور بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی علوی حافظہ اللہ تعالی آپ فرما رہے نے جیڑی ریلی خالصتاً مذہبی ریلی ہے اور تحفظ قرآن واسطے سرکار دے غلام حاضر نے۔ ریلی دا آغاز قرآن مجید دی تلاوت تو قرآن مجید دی تلاوت واسطے محترم جناب استاد القراء قاری محمد ادریس صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ سارے دوست احباب حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، صاحب قرآن پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر۔ آستانہ عالیہ حضور قبلہ خواجہ عبدالحی نعت رسول مقبول واسطے محترم جناب قاری رضوان عظیمی صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ذرے اسے خاک کے تابل دا ستارے
ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے اور تاب نظر آ گئے ہیں تو پھر دیکھو مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے مسند عرش پہ سرکار ہمارے اور اس طرف عنایات برستا ہوگا جس طرف چشم محمد کے اشارے تکبیر، نعرہ رسالت، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، قرآن پر، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، حفظہ اللہ تعالی آپ دی صدارت اور آپ دی سرپرستی دے اندر سرکار دے غلام اس بات واسطے اکٹھے ہوئے نے سویڈن اور غیر مسلمان دی طاقت کو پیغام دین واسطے کہ اساں سرکار دے اترن والا قرآن جڑا ایک معجزہ ہے اس معجزے دے واسطے تن من دھن قربان کرن واسطے تیار ہاں اور اللہ دے فضل و کرم نال اس بات دا پیغام پہ دینے ہاں کہ سرکار دی ناموس اور قرآن مجید کے تحفظ واسطے کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا۔ دعوت خطاب خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد عمران مہاروی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی قدر حضرات، یہود و نصارہ جس دن اسلام دی تبلیغ شروع ہوئی اسے دن تو ہی اسلام دے مخالف نے اسلام مٹان واسطے ہمیشہ ایک کوشاں رہے۔ اور یاد رکھو اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا۔ تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دبا دیں گے۔ اسلام دبے گا نہیں، اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ اسلام کی عظمت اور بلند ہوگی، قیامت تک اسلام بلند رہے گا، سرکار کا دین بلند رہے گا، قرآن کی عظمت بلند رہے گی۔ اور اگر مسلمانوں میں دینی غیرت رہی تو مسلمانوں کا کفار پر ہمیشہ غلبہ رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، یہ کافر خدا فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اسلام اللہ کا نور ہے، قرآن اللہ کا نور ہے۔ کافر چاہتے ہیں اپنے پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں، لیکن یاد رکھو خدا فرماتا ہے
واللہ متم نوری، خدا نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے، کامل کرنا ہے، ولو کرہ الکافرون، کافر ٹل لا لے، زور لگا لے، کافروں کو ناپسند ہو، پھر بھی خدا کا نور کامل ہو کے رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، آج اور وقتاً فوقتاً یہ یورپی ممالک، کفار یہود و نصارہ آئے دن کوئی نہ کوئی یہو جی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے ضمیر کو مجروح کیا جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج یہ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو ٹھیس پہنچائی، ان کے مذہب کی مقدسات کی ہم نے اگر توہین کی تو مسلمان کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھو، مسلمانوں میں اتنی جرأت اور طاقت ہے کہ کفار اگر مقابلے میں نکلے تو کفار کا نام و نشان ضرور زمین سے مٹ جائے گا۔ اور یاد رکھو، وہ وقت بھی آنا ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا، لا یبقا شیء ما خلق اللہ یتوارا بہ یہودی۔ اقل اسلام نے فرمایا وہ وقت آنا ہے کہ جس وقت کفار مغلوب ہوں گے، مسلمان غالب ہوں گے، مسلمانوں کا اتنا غلبہ ہوگا، سرکار نے فرمایا کافر چھپتے پھریں گے، سرکار نے فرمایا کافر چھپیں گے درختوں کے پیچھے، جانوروں کے پیچھے، مکانات میں، جگہ جگہ چھپیں گے۔ سرکار نے فرمایا انتق اللہ ذالک الشیء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابۃ انتق ذالک یا عبد اللہ المسلم۔ اقل اسلام نے فرمایا کوئی پتھر ہوئے گا جنہیں پیچھے یہودی چھپیا ہوئے گا، کافر چھپیا ہوئے گا، درخت کے پیچھے یہودی کافر چھپے ہوں گے۔ اقل اسلام نے فرمایا باغان چھپے ہوں گے، جانوروں کے پیچھے چھپے ہوں گے۔ رب تعالیٰ جنہیں پیچھے چھپے ہوں گے ان زبان دے گا اور وہ بول کے کہے گی، یا عبد اللہ المسلم، اے مسلمان بندے، تعالیٰ ادھر آ، فقتل ہو، میرے پیچھے یہودی چھپے ہیں، میرے پیچھے عیسائی چھپے ہیں، میرے پیچھے مشرک چھپے ہیں، آ کے لوگ قتل کر دے۔ گرامی قدر نبی پاک مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، روئے زمین پر اسلام ہی رہے گا، کافروں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ یہ وہ نور ہے، شاعر نے کہا نور خدا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنجرن، یہ چراغ، یہ پھولوں سے پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم کافروں کے مقابلے میں جرأت دکھائیں، اصحاب رسول والی جرأت دکھائیں، اور مسلم حکام، ان کو مسلم حکام کی سیرت پڑھ کر وہی جرأت و بہادری دکھانی چاہیے جو سلطان عبدالحمید نے دکھائی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، مٹ رہی تھی، لیکن فرانس نے جب سرکار کی توہین کے بارے میں سوچا اور سرکار کی توہین ہمیں ایک فلم کو شائع کرنا چاہا، سلطان عبدالحمید نے زرہ پہنی، تلوار نکالی، سر پہ خود پہنا، فرانسیسی سفیر کو بلا کے کہا اگر تم اس حرکت سے بعد نہ آئے ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن تم کافروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ گرامی قدر حضرات، وہی غیرت، وہی دینی حمیت ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اسلام کو سر بلند رکھے اور مسلمانوں کا رب تعالیٰ بھلا فرمائے اور کافروں کو نیست و نبود کر کے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر۔ آستانہ علی حضور قبلہ خواجہ عبدالحی حضور بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی، دافت خطاب خطیب اہل سنت محترم جناب حضرت مولانا علامہ علی حسن رضوی صاحب، نعرہ تکبیر۔ حرمت قرآن پر ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم
انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، حضور قبلہ مظہر قلندر دوراں بابا جی محمد مشتاق حسین چشتی علوی گولڑوی دامت برکاتہم القدسیہ کی قیادت اور سرپرستی کے اندر آج کا یہ عظیم الشان کارواں منڈی عثمان والا کی سرزمین پر ریلوے چوک میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ سویڈن میں قرآن مجید جلا دیا گیا، مسلمانوں کے جذبات ابھرے، جوش آیا، جس تک یہ اطلاع پہنچی اس نے دکھ کا اظہار کیا۔ آپ سب سمجھدار لوگ ہو، ایک بات سوچئے ذرا، کیا قرآن مجید جلانا ہی بے ادبی ہے، یا قرآن مجید کا غلط ترجمہ کرنا یہ بھی بے ادبی ہے؟ یا گھروں میں ہم نے قرآن مجید رکھے ہیں، کبھی ہم نے اٹھائے نہیں، غلافوں پہ گرد جم جاتی ہے، کیا وہ بے ادبی نہیں ہے؟ ہم نے روزانہ کبھی قرآن پڑھا نہیں، کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ حضور بابا جی آپ کی ہم شفقتیں اور دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وارثان محراب و منبر جب غلط قرآن پڑھیں کیا وہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا وہ توہین نہیں ہے؟ غلط تراجم یہ توہین نہیں؟ بات کو دہرا رہا ہوں، سویڈن کہاں ہے، ڈنمارک کہاں ہے، فرانس کہاں ہے؟ وہاں پہ لوگوں نے قرآن جلا دیا۔ ان کے مذہب میں تو قرآن کا احترام تھا ہی نہیں، ان کے مذہب میں تو قرآن کی عزت تھی ہی نہیں۔ یہ واحد مذہب اسلام ہے جو ہر کتاب کا بھی احترام کرتا ہے، ہر مذہب کا بھی احترام کرتا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو غیر مسلم ہیں اور ان کا اسلام سے واسطہ ہی کوئی نہیں، اور ان لوگوں نے یہ فعل کیا۔ ہم نے گلیوں، بازاروں، چوکوں، چوراہوں، مساجدوں، مدارس، خانقاہوں اور درگاہوں میں کھڑے ہو کر کے ان کی مذمت بھی کی، ان کی مرمت بھی کی، اور ان کے خلاف باتیں بھی کی، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تقاریر بھی ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور وارثان محراب و منبر ہیں، اگر کسی کی مسجد کے مینار سے یہ آواز بلند ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، اگر قرآن کا غلط ترجمہ کر دیا جائے، بات کو طول نہیں دینا چاہتا، قرآن مجید برہان رشید کے تراجم اٹھائیے، اور ان تراجم میں سے اکثر ترجمے آپ کو ایسے ملیں گے جن میں توہین رسالت بھی ملے گی، توہین صحابہ بھی ملے گی، توہین اہل بیت بھی ملے گی۔ تو کیا ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ہم نے برسوں اور سینکڑوں میل دور جو ہے اس کی تو مذمت کی ہے، ہم نے اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی مذمت کیوں نہ کی؟ ان کے ساتھ ہماری یاریاں بھی چل رہی ہیں، ہماری رشتہ داریاں بھی چل رہی ہیں، ہمارے معاملات بھی چل رہے ہیں، ہماری تجارتیں بھی چل رہی ہیں، ہمارا میل جول بھی چل رہا ہے، لین دین بھی چل رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، بابا جی کی سرپرستی میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ڈنمارک، فرانس، سویڈن وہ تو بہت دور ہیں، ہمارے قرب و جوار کے اندر، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور جہاں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی اہانت کرے، قرآن مجید کی توہین کرے، قرآن مجید کا منکر ہو جائے اور قرآن مجید کی بھی ادبی کرے، آج کے بعد ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سب اس بات کا عہد کرتے ہیں، سردار بھی ہاتھ اٹھائیے، چودھری بھی ہاتھ اٹھائیے، ممبر بھی ہاتھ اٹھائیے، علماء بھی ہاتھ اٹھائیے۔ ہمیں چندے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں بندے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم ہر اس بندے کا حیا کریں گے جو قرآن کا حیا کرے گا، ہر اس بندے کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھیں گے جو قرآن سے وفا نہیں کرے گا۔ جو قرآن کا وفادار ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو قرآن کا غدار ہے وہ کل بھی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، آج بھی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری اینگل میں یوں سمجھئے، ہم کون ہوتے ہیں؟ قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ رب خود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے اس ذکر کو نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا۔ یارو جس کا محافظ رب ہو، بھلا اس کو کیسے کوئی نیست و نابود کر سکتا ہے؟
یہ قرآن مٹ نہیں سکتا، یہ قرآن مٹ نہیں سکتا۔ علماء تشریف فرما ہے قرآن کے حروف قائم رہیں گے، قرآن کا نور قائم رہے گا، قرآن کی رحمتیں قائم رہیں گی۔ گرامی قدر حضرات، میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کل قیامت والے دن قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ اگر قرآن کو پتہ نہیں ہے میرے محافظ کون ہیں تو پھر قرآن کن کی سفارش کرے گا؟ قرآن کو بھی پتہ ہے کون لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، بازاروں میں نکلے ہیں، دکانوں پہ نکلے ہیں۔ یہ جناب والا راستہ بند کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہم اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، یہ محبتوں کا اظہار ہے۔ راستے ویسے بھی تو بلاک ہوتے رہتے ہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور اگر حفاظت قرآن میں اور تقدیس قرآن میں اگر راستہ بلاک کر دیا جائے تو یہ زحمت نہیں ہوتا، یہ بھی رحمت بن جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے متعلق مدینے کے تاجدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے صحابہ جو روزانہ سورہ ملک پڑھے، جب وہ بندہ مر جاتا ہے سورہ ملک اس کی قبر پہ جاتی ہے، اور جب تک سورہ ملک اس کی بخشش نہ کروا لے واپس نہیں آتی۔ یہ تو کمال ایک سورت کا ہے، 114 سورتوں کا کمال کیا ہوگا، 114 سورتوں کا کمال کیا ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، آج اس قرآن سے وفا کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے۔ آپ آج جو جہاں بیٹھے ہیں قرآن بھی دیکھ رہا ہے، صاحب قرآن بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اس بات پر، جو بندہ جتنا جذبے کا اظہار کر رہا ہے، کل قیامت والے دن قرآن بھی سفارش کرے گا، صاحب قرآن بھی سفارش کرے گا۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حرمت قرآن، عظمت قرآن، حرمت قرآن پر سارے دوست اب آپ دو ہاتھ اٹھا کے حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ ان بلا تاخیر قبلہ مظہر کلندر دوران جگر گوشہ شیخ الحدیث و تفسیر حضور بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی علوی حفظہ اللہ تعالی، آپ دعا بھی فرمان گے اور نصیحت مصیف اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسی قرآن اپنا مجید صبح اٹھ کے تلاوت کریا کرو، اور اپنے بچوں نے بھی قرآن پاک دی تلاوت کرایا کرو۔ مطلب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جڑے لفظ نہیں اللہ دا نور ہے۔ جس لئے بندہ قبر دے اندر جائے دا تو ایک نوری شکل بان کے قرآن پاک تہاڈی شفاعت کرے دا۔ تو اللہ پاک ساڈے سینے دے اندر اپنا قرآن مجید دا پیار اور محبت عطا فرمائے، اور جنہاں تے قرآن مجید نازل کیتا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے بھی عمل کرن دی اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں قرآن پاڑاں تے نازل کردہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، لیکن ایک سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدے چ اے میرا نور سمایا ہے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق دے۔ اے اپنا 5 وقت نماز دی پابندی اپنے مسلمانہ جو تے فرض ہے، یعنی کہ کسی دا حق نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، اور قرآن پاک دا دل و جانو احترام کرنا، اور اپنے بچوں نوں تاکید کرنا۔ صبح اٹھن اور فجر دی نماز تو بعد حضور خواجہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سی، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ قرآن پاک نہیں پڑھیا، وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن پاک نوں کھول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ پاک انہوں انہا ہی درجہ دے دا جنہ قرآن پڑھن والے نوں درجہ ہے۔ کیوں کہ قرآن پاک زندہ ہے اور قیامت نو بندے دی شفاعت کرے دا۔ اس واسطے مالک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و اطرت بیعداد کل معلوم اللہ کا۔ یا اللہ جڑے لوگ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی خاطر اور تیرے قرآن دی خاطر کٹھے ہوئے، انہاں دے جائز خواہشات نیک ارادے قبول فرما۔
میرے مالک اس نیک ارادے دے اندر سانو دین متین دا کم کرن دی توفیق عطا فرما سانو عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم کرن دی توفیق عطا فرما جنہاں دوستان دیاں بچیاں جوان نے انہاں نو نیک بیٹے عطا فرما جنہاں دیاں بچیاں جوان نے بیٹے جوان نے نیک بہواں عطا فرما ساڑھے دل دے اندر قرآن اور قرآن والے جناب محمد رسول اللہ دا پیار عطا فرما میرے مالک حضور دی اہل بیت دا پیار عطا فرما حضور دے صحابہ دا میرے مالک پیار عطا فرما اور اللہ پاک دے اولیاء اللہ دا پیار عطا فرما میرے مالک دن دگنی رات چگنی آستانہ عالیہ نو دوام عطا فرما اور سانو قرآن دی اور قرآن والے دی اور قرآن والے دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ ہی محمد و آلہ و صحابہ